پشاور یونیورسٹی میں پاکستان بننے سے چند سال پہلے 2-3 سال پہلے قائد اعظم کا خطاب ہوا۔ نوجوانوں نے پوچھا، پہلا سوال، بس 2 سوال 2 جواب سن لیں۔ جتنے مصنفین آئے قائد اعظم پہ لکھنے والے، یہ سب نے لکھا ہے۔ طالب علموں نے پوچھا محمد علی جناح سے کہ سر آپ یہ بتلائیے پاکستان کب بنے گا؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا۔ تو بنا ہوا ہے، اب تو صرف ہم نے حد بندی کرنی ہے۔ پاکستان تو بنا ہوا ہے، جس دن پہلے بندے نے کلمہ پڑھا تھا بن گیا تھا۔ اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یہ بتلائیے دستور، منشور، آئین، پالیسی، فارن پالیسی، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، یہ کون سی پاکستان میں آپ نافذ کریں گے؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ آپ نے عجیب بچوں والا سوال پوچھا ہے، دستور، منشور، پالیسی، خارجہ، داخلہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنانی، پالیسی تو ہمیں مدینے والے رسول نے بنا کے دے دی ہے، ہم نے تو بس وہ نافذ کرنی۔ لیکن یہاں پتہ نہیں لوگ کہاں سو گئے، ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ چلے گئے۔ یہاں آج بیوروکریٹ کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، تاجر کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، اتنی دولتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ یہاں بہت سارے وڈیروں کو، جاگیرداروں کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے، چلو مجھے کیا لینے دو۔ بڑی بڑی گدی والوں کو خطرہ ہے کہ کہیں دین نہ نافذ ہو جائے، پیروں کو خطرہ ہے، مولویوں کو خطرہ ہے، یہ نافذ ہو گیا تو میری پجاروں کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا۔ انشراح صدر ہی نہیں، ہم مخلص ہی نہیں اس کاز کے ساتھ۔ میں بڑی کھلے دل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ سارے گدیوں والے بھی جو بہت سارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے لیڈروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، تم بزرگوں کی اولاد ہو، تم نے بزرگوں کے نام پر ووٹ لیے، عزتیں پائیں، اور آ کے سیاسی لوگوں کی تعریف کرتے ہو، اس سے آدھی تعریفیں بھی تم مدینے والے رسول کی کرتے تو تمہاری دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی۔ تم نے پیدائش کہاں کی، کھایا کس کا، اور تم نے نبھایا کس کے ساتھ؟